الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الذين ينفقون أموالهم वो लोग जो खर्च करते हैं अपना माल बिल्लैल वन्नहार रात में और दिन में सिर्रम अलानिया पोशीदा तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम उनके लिए अजर है उनके परवरदिगार के यहाँ वला खौफुन अलैहिम और न कोई खौफ होगा उन पर वला हुम यहज़नून और न वो गमगीन होंगे الذين يأكلون الربا
وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی، نہیں کھڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتحبط الشیطان من المس، جس کو محبوط الحواس بنا دیا اور شیطان نے چمٹ کر، ذالک بانہم، یہ بسبب اس کے، قالوا انما البیع مثل الربا، کہ انہوں نے کہا کہ سودا گری اور تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے و شراء کو، سوداگری کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس وہ شخص جس کے پاس پہنچی نصیحت اس کے پروردگار کی طرف سے، فَانْتَهَى، پس وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس اس کے لیے ہے جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جس شخص نے دوبارہ رجوع کیا اس کی طرف، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ دوزخ والوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس سے پہلے دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقات اور خیرات سے متعلق احکامات اور شرائط بیان فرمائی، اور اس سلسلے کی آخری اور 7ویں شرط گزشتہ جمعہ میں عرض کر دی گئی تھی کہ جس کے اندر خرچ کرنے کے جو بہترین مصارف ہیں ان کا ذکر تھا کہ تمہارے صدقات اور خیرات کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں احسروا فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر روکے ہوئے ہیں اور جو زمین کے اندر سفر کرنے کی اور چل پھر کر کے کمائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور جو لوگوں سے لگ لپٹ کر مانگتے نہیں، اپنی ضروریات کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں اور ان کی ظاہری سفید پوشی کو دیکھ کر کے اور ان کی بات چیت اور ان کے لباس کو دیکھ کر کے انہیں غنی اور مالدار تصور کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری صدقات اور خیرات کے سب سے زیادہ حقدار یہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت صدقات اور خیرات کی بحث کو یہاں پر ختم فرما رہے ہیں، اور الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ میں خرچ کرنے کی جو مختلف حالات ہیں ان حالات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انسان اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، مال اور دولت خرچ کرتا ہے، تو یا تو اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے یا حالت کے ساتھ۔ اگر اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے تو یا دن میں خرچ کرے گا یا رات کے وقت خرچ کرے گا،
اور حالت کے ساتھ ہے تو یا ظاہری طور پر خرچ کرے گا، دکھا کر کے خرچ کرے گا، یا خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، بغیر کسی کو دکھلائے ہوئے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے گا۔ تو فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں اور رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ طور پر چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو بتلا یہ دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کسی بھی وقت آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو لوگ ایصال ثواب کے لیے دنوں کا تعین کرتے ہیں، اوقات مقرر کرتے ہیں، تاریخیں مقرر کرتے ہیں، ان کا وہ فعل غلط ہے اور قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے کہ ایصال ثواب کے لیے تیجا مقرر کر لینا، یا 7واں یا 10واں یا 40واں یا جمعرات کا دن یا 15 شعبان یا 27ویں رمضان المبارک کی رات، تو اس طریقے سے اوقات کا متعین کرنا ایصال ثواب کے لیے، یا ہر مہینے کی 11ویں، تو فرمایا کہ ان کا یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے صدقہ اور خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، رات کے وقت بھی، دن کے وقت بھی، ظاہری طور پر بھی، پوشیدہ طور پر بھی، کسی بھی وقت اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی تعین نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس آیت کریمہ کے پورے مصداق تھے کہ ان کے پاس جو کچھ آیا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس 4 درہم آئے تو 1 درہم انہوں نے دن کے وقت خرچ کیا، 1 درہم رات کے وقت، 1 درہم ظاہراً دکھلا کر کے خرچ کیا، علانیہ خرچ کیا، اور دوسرا درہم پوشیدہ طور پر خرچ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دراہم اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کیے، اس طریقے سے کہ 10,000 درہم دن کے وقت خرچ کیے اور 10,000 رات کے وقت، 10,000 علانیہ طور پر اور 10,000 پوشیدہ طور پر۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدقہ اور خیرات کرتے تھے تو اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ ان چاروں حالتوں کے اندر ان کا صدقہ اور خیرات ہوتا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے اندر وہ رات اور دن کو نہیں دیکھتے، بلکہ دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور ظاہری علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، تو جو لوگ ایسے طریقے سے صدقہ و خیرات کریں گے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے اجر سے محروم نہیں ہوں گے، بلکہ رب کی طرف سے اجر سے وہ ضرور مستفید ہوں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا آئندہ زندگی کے اندر، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا،
ولا هم يحزنون، اور نہ گزشتہ زندگی کے اوپر کوئی غم ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے گزشتہ زندگی کو، جو زندگی دنیا کے اندر وہ گزار چکے، اس زندگی کے اندر انہوں نے نیک اعمال کیے، نیکیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور آئندہ کی زندگی، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر خوف نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایسے اعمال کیے ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب ہیں، اور وہ اللہ کی ذات سے توقع اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس کے اوپر انہیں بہترین اجر اور ثواب اور بدلہ سے نوازیں گے۔ آگے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو ایسی حالت میں اٹھیں گے، اس طرح حواس باختہ ہوں گے کہ جس طرح جن کسی کے ساتھ چمٹ جائے اور وہ انسان جو ہے حواس باختہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے اور ایسی حرکات اور سکنات کرتا ہے، زبان سے ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ ہر کوئی دیکھ کر کے سمجھ لیتا ہے کہ یہ محبوس الحواس ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اس رکوع میں سود کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ سود، ربا، انٹرسٹ جو ہے اس کے بارے میں احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ صدقات اور خیرات کا ذکر ختم کرنے کے بعد کہ صدقات اور خیرات کرنے سے انسان کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، فیاضی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے دلوں کے اندر دوسرے انسانوں کی جو کہ غریب ہیں اور حاجت مند اور ضرورت مند ہیں، تو عام لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ صدقہ اور خیرات سے پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تو صدقہ خیرات سے ایک طرف سخاوت کا جذبہ اور دوسری طرف انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور تیسری طرف انسان کے اندر سے ہرس اور بخل کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر صدقہ اور خیرات کی وجہ سے یہ انسان اللہ کے انعامات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، رب کی طرف سے اس صدقہ اور خیرات کا بدلہ اسے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو سود ہے، ربا ہے، تو فرمایا کہ سود کھانے سے، سودی کاروبار کرنے سے، سود لینے دینے سے انسان کے اندر بخل کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور ہرس کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر ظلم کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ انسان ظالم اور درندہ بن جاتا ہے جو دوسرے انسانوں کا خون جو ہے وہ چوستا ہے، اور یہ انسان اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے، اخلاقیات فوت ہو جاتی ہیں اس کے اندر سے، اور اس کے نتیجے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے عذاب کا اور اس کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سود سے متعلقہ یہاں پر احکامات بیان فرمائے۔ فرمایا کہ سود کسے کہا جاتا ہے اصطلاح شریعت میں؟ فرمایا کہ سود اس چیز کا نام ہے کہ جس کے اندر مال حاصل کیا جائے، نفع حاصل کیا جائے، لا عوض لہ، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر وہ قرض کہ جو نفع لے کر کیا ہے بغیر کسی معاوضے کے، جس قرض کے اندر انسان کو نفع حاصل ہو، فہو ربا، اس کا نام جو ہے ربا ہے، اس کا نام سود ہے۔ اور جس وقت قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو رہی تھی، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کر کے سود کو حرام کیا، تو اس زمانے کے اندر عرب کے اندر
سود کا رواج عام تھا، اور لوگوں کے اندر جو سودی معاملات اور کاروبار تھے وہ اسی صورت کے اندر تھے کہ کسی کو قرض دے دیتے اور قرض کے اوپر پھر نفع جو ہے وہ حاصل کیا جاتا۔ مثال کے طور پر جب میں نے کسی کو 100 پاؤنڈ قرض دیے تو دیتے وقت اس کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ 1 مہینے کے بعد جب مجھے تم یہ واپس کرو گے تو 105 واپس کرو گے۔ تو فرمایا کہ یہ سود ہے اور یہ حرام ہے کہ قرض دیتے وقت یا لیتے وقت اس بات کا تعین کر لینا، طے کر لینا کہ اتنے نفع کے ساتھ، اتنے فیصد پرافٹ کے ساتھ جو ہے تم نے مجھے یہ رقم واپس کرنی ہے۔ تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے، سود کے اندر داخل ہے۔ اور یہ شرط اس لیے لگائی کہ اگر قرض دیتے وقت یا لیتے وقت یہ شرط کسی نے نہیں لگائی، کسی نے، میں نے مثال کے طور پر 100 پاؤنڈ دے دیے اور دیتے وقت یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے واپس کرتے وقت جو ہے زیادتی کے ساتھ واپس کرنا ہے، 105 واپس کرنے ہیں یا 102 واپس کرنے ہیں۔ اور جس وقت جس نے قرض لیا ہے وہ رقم واپس کرنے پہ آیا تو اس نے قرض خواہ کی دلجوئی کے لیے بجائے 100 پاؤنڈ واپس کرنے کے 105 واپس کر دیے، تو فرمایا کہ یہ پھر سود کے اندر داخل نہیں۔ اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیارکم احسنکم قضاء، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب وہ قرض واپس کریں تو اچھے طریقے سے واپس کریں۔ قرض خواہ کی دلجوئی کے لیے کچھ رقم اس کے ساتھ واپس کر دیں، 100 لیے ہیں تو 105 دے دیں یا 102 دے دیں یا 104 دے دیں۔ تو فرمایا کہ اگر پہلے دیتے وقت یا لیتے وقت یہ بات طے نہیں کی کہ اتنے واپس کرنے ہیں اتنے نفع کے ساتھ، اور پھر واپس کرتے وقت اگر کسی نے صرف دلجوئی کے لیے، قرض خواہ کی دلجوئی کے لیے ساتھ اضافی کچھ رقم دے دی تو وہ سود کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر قرض دیتے یا لیتے وقت پہلے سے ہی طے کر لیا جائے تو وہ سود کے اندر داخل ہے اور وہ حرام ہے۔ تو اس زمانے کے اندر لوگ اس طریقے سے فرمایا کہ سودی لین دین کرتے تھے۔ آج بھی جو سود کاروبار کیا جاتا ہے، سودی لین دین کیا جاتا ہے، تو لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، 2 طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اس لیے سودی قرض لیتے تھے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ غریب اور فقیر لوگ ہوتے تھے، کھانے پینے کے محتاج ہوتے تھے اور بھوک مٹانے کے لیے کسی سے قرض لیتے، یا لباس نہیں ہوتا تھا اور لباس کے لیے قرض لیتے تھے، یا کسی کا کوئی فوت ہو جاتا اور کفن دفن کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، وہ قرض دیتے تھے۔ تو اس وقت جو قرض دیتا تھا وہ ساتھ جو ہے نفع حاصل کرتا، تو یہ ظلم تھا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ سود جو ہے یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن آج ایسی صورت نہیں ہے۔ جو لوگ سود کو جواز سمجھتے ہیں اور اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج ایسی صورت نہیں ہے۔ آج لوگ جو سود لیتے ہیں بینکوں سے یا کسی آدمی سے، وہ اس لیے سود نہیں لیتے کہ وہ مجبور ہیں، وہ غریب ہیں، وہ فقیر ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، علاج کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یا کفنانے دفنانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بلکہ آج تو وہ لوگ سود لیتے ہیں جو کہ بڑے مالدار ہیں، بڑے دولت مند، اور وہ سود بھی ہزاروں لاکھوں کے اندر لیتے ہیں، اور اس لیے لیتے ہیں کہ کاروبار کریں، تجارت کریں، بزنس کریں اور اس سے پرافٹ حاصل کریں۔ تو اس میں اگر بینک ان سے یہ کہہ دے یا کوئی آدمی قرض دینے والا یہ کہہ دے کہ بھائی تم اتنے نفع کے ساتھ جب تم تجارت کرو گے اور تمہیں نفع ملے گا تو اس نفع کا 10واں حصہ جو ہے وہ تم نے مجھے واپس کرنا ہے، تو یہ تو ناجائز نہ ہو، فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو معاشرے کے اندر بات چلتی ہے، اعتراض اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو تجارتی قرضہ تھا، کمرشل لون اور کمرشل انٹرسٹ، اس زمانے کے اندر نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ انفرادی اور شخصی طور پر جو قرض دیتے تھے۔
آج جو ہے حالات بدل گئے ہیں. آج جو ہے لوگ تجارت کے لیے کمرشل لون لیتے ہیں, کمرشل انٹرسٹ لیتے ہیں. تو اس لیے چونکہ یہ صورت اس زمانے میں موجود نہیں تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی, تو اس لیے آج جو ہے یہ جائز ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں, اس لیے کہ اگر اس کو مان دیا جائے, تسلیم کر لیا جائے کہ جو عمل, جو صورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور آج وہ دوسری صورت کے اندر موجود ہے, تو پھر اسلام باقی نہیں رہتا. پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کرنی پڑیں گی. پھر شراب ہے, جوا ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, زناکاری ہے, کہ آج جتنی بھی صورتیں ہیں اس زمانے کے اندر موجود نہیں. تو یہ قرآن کے اندر تحریف ہوگی اور رد و بدل ہوگا. قرآن نے جس چیز کو عام رکھا ہے اس کو مقید کرنا ہوگا اور خاص کرنا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. قرآن کریم جب کسی چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے تو وہ کسی چیز کی صورت کو سامنے نہیں رکھتا کہ جی اس زمانے کے اندر شراب جو ہے اس لیے حرام کی گئی کہ اس زمانے کے جو برتن تھے ان کے اندر شراب کو سڑایا جاتا تھا. قنتم دبا, مزفت, نقیر قسم کے جو برتن تھے ان میں شراب بنائی جاتی تھی. آج جدید دور ہے, مشینری دور ہے اور جدید طریقے سے شراب بنائی جاتی ہے. یا آج جو شراب موجود ہے جس لیبل کے ساتھ موجود ہے, اس زمانے کے اندر اس لیبل کے ساتھ شراب موجود نہیں تھی. قرآن کریم اس طرح حکم نہیں دیتا. قرآن کریم جس چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر کے اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے, اس کی صورت کو سامنے نہیں رکھتا. ایک آدمی ہے, وہ جو بھی لباس پہن لے, چاہے وہ پاکستانی لباس پہن لے, عربی جو ہے وہ جلدہ جو ہے قمیص پہن لے, یا وہ پینٹ پتلون پہن لے, اس آدمی کی حقیقت نہیں بدلے گی. لباس تبدیل کرنے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جب قرآن کریم کسی چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے تو وہ صورت کو سامنے رکھ کر کے نہیں دیتا, بلکہ حقیقت کو سامنے رکھ کر کے حکم دیتا ہے کہ جو چیز بھی ما اسکر کثیر فقلیل حرام, جو چیز نشہ پیدا کرے گی, نشے والی جو چیز ہوگی, چاہے وہ تھوڑی ہو مقدار کے اندر, چاہے وہ زیادہ ہو, تو وہ حرام ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.